ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مشائخ و علماء کرام و معزز خواتین و حضرات، کوئی سفر یا واقعہ بیان کرنا، اس کے پیچھے دو محرکات ہو سکتے ہیں اور اس کے دو قسم کے اسباب ہو سکتے ہیں، اور وہ دونوں اسباب اور محرکات جن کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ نیک ہیں. یعنی میں سوء نیت اور کسی دکھلاوے اور ریا کے مقصد کے پیش نظر سفر اور واقعہ بیان کرنے کے محرک کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ انہی دو محرکات کا ذکر کر رہا ہوں جو نیک ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں. ان میں سے ایک محرک کسی کے پیش نظر تو یہ ہوتا ہے کہ اس سفر کو یا سفر نامے کو بیان کیا جائے اور واقعے کی تفصیلات دوسروں کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ انہیں آگہی ہو، انہیں معلومات حاصل ہو. یہ اس کی تاریخی اہمیت ہے تاکہ سننے والے اس سے علمی استفادہ کریں اور تاریخی اعتبار سے اس کی اہمیت سے آگاہ ہوں اور وہ معلومات انہیں آئندہ سہولت کا باعث بنے. یہ مقصد بھی بے شک نیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک دوسرا محرک کسی کے پیش نظر یہ بھی ہو سکتا ہے، پہلے محرک میں بیان کرنے والے اور سننے والے کا ضروری نہیں کہ آپس میں کوئی تعلق، کیونکہ جب ایک آدمی اپنا سفر، اپنا واقعہ ایک تاریخی اہمیت کے حوالے سے بیان کر دیتا ہے تو اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے. جن کا تعلق ہے وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور جن کا کوئی تعلق اس شخص کے ساتھ نہ ہو، کوئی قلبی لگاؤ نہ ہو، کوئی محبت نہ ہو، کوئی علاقہ باہمی روحانی باطنی علاقہ نہ ہو، وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس بیان کا مقصد معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے اور وہ ہر ایک کو پہنچتی. لیکن میرے پیش نظر یہ محرک ہرگز نہیں ہے. بے شک کہ یہ محرک نیک ہے اور یہ بھی باعث ثواب ہے اور باعث اجر ہے، لیکن محض یہ محرک میرے پیش نظر نہیں. میرے پیش نظر ایک دوسرا محرک، اور وہ یہ کہ جن لوگوں سے یا جس شخص کے ساتھ ایک قلبی تعلق ہوتا ہے، ایک باہمی دلی لگاؤ ہوتا ہے، ایک باہمی محبت کا رشتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ عقیدت میں، محبت میں، قلبی تعلق میں منسلک ہوتے ہیں، اور وہ پھر سفر پر جانے والا اپنے سفر کے ہر مرحلے پر اس تعلق کی بنیاد پر ان لوگوں کو یاد رکھتا ہے. پھر واپس آ کر جب وہ ان کو سفر سناتا ہے اور واقعہ بیان کرتا ہے تو اس کا مدعا اور محرک یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اس سفر پہ جا کر لذت حاصل کی اور جن کو میں نے یاد رکھا انہیں وہ سفر سنا کر لذت مہیا کی جائے تاکہ وہ اس سرور میں شریک ہوں، اس سرور میں شریک ہوں، اور ایک وقت کے لیے ان کو وہ سفر سن کر اور اس کی یاد سے ایک قلبی کیفیت نصیب ہو، ایک ذہنی اور روحانی پاکیزہ ماحول میسر آئے. اور اس طرح سن کر بھی کچھ لوگوں کو بہت سی وہ برکات نصیب ہو جاتی ہیں جو کئی لوگوں کو خود سفر کر کے نصیب نہیں ہوتی.
یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کچھ مجھ سے سنو آگے بیان کر دیا کرو۔ حدیث میں جو کچھ مجھ سے سنو آگے بیان کر دیا کرو۔ ممکن ہے کہ سننے والا بیان کرنے والے سے بہتر، بیان کرنے والا تو فقط سن کر یاد کر کے بات آگے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، آگے پہنچا رہا ہے، وہ تو یہی کام کر رہا ہے نا۔ اور سننے والے بھی ہزار قسم کے ہیں، بیان کرنے والے بھی طرح طرح کے ہیں، سننے والے بھی قسم قسم کے لوگ ہیں۔ تو ممکن ہے کوئی سننے والا ان سامعین میں سے ایسا ہو جو سن کر وہ کچھ حاصل کر لے جو بیان کرنے والے کو بھی میسر نہ تھا۔ تو اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک ہمارا معاملہ ہے، آپ سب سننے والے بیان کرنے والے سے بہتر ہیں۔ آپ جتنے بھی سننے والے موجود ہیں، آپ سارے کے سارے بیان کرنے والے سے ہزار درجے بہتر۔ فرق صرف یہ ہے کہ میری ذمہ داری اللہ جل مجدہ نے آپ کو بات کہنے اور بیان کرنے کی لگا رکھی ہے، آپ کی ذمہ داری اور طرح کی لگا رکھی ہے، اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کون بہتر نبھا رہا ہے اور اس کی بارگاہ میں کس کا کام زیادہ مقبول ہے۔ تو جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں، یہاں معاملہ حدیث پاک کے اس حصے کا زیادہ متعلق ہے کہ یہاں سننے والے بیان کرنے والے سے بہتر ہیں۔ سو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کچھ سن کر وہ حظ حاصل کریں اور وہ سرور حاصل کریں اور ان برکات کو حاصل کریں کہ جو برکات اللہ پاک نے آپ کے حصے میں مقدر کی۔ قرآن مجید کا پڑھنا آپ کو معلوم ہے سنت ہے، اور اس کا سننا فرض ہے۔ تو جو آدمی چپکے سے سن رہا ہو اس کو پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، سننے والے کو پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی آپ مجھ سے بہتر ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات انہماک سے سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، سن کر آپ کے دل میں اتر رہی ہے۔ بیان کرنے والا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں تک اس کے اندر ہے، کہاں تک نہیں ہے، یہ اللہ پاک کو معلوم۔ عزیز محترم، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سے پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم یہاں سے ایک وفد کی صورت میں عمرہ کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور میں اس انداز سے آپ کو معلوم ہے کہ میرا معمول ہے واقعات کو، مسائل کو، احوال کو بیان کرنے کا کہ جس سے کچھ مسائل کی تلقین بھی ہوتی چلی جائے، کچھ نصیحتیں بھی ملتی چلی جائیں، کچھ چیزیں اخذ کر کے اپنے دل و دماغ میں بیٹھانے کے قابل بھی میسر آتی چلی جائیں۔ یہ ایک وفد تھا جس میں کم و بیش ادارہ منہاج القرآن کے 20-22 رفقا مرد اور خواتین اکٹھے تھے۔ اس سفر کو میں نے آپ جانتے ہیں زیادہ اوپن نہیں کیا تھا، اس لیے کہ جب اوپن کر دیں تو بہت بڑا وفد بن جاتا ہے اور انتظام و انصرام ظاہراً یعنی ہماری چھوٹی سوچ کے مطابق ایک مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ جن کی میزبانی میں انسان جا رہا ان کے ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی 20-22 افراد کے لگ بھگ وفد تھا، جس میں کچھ ایک دو فرد کراچی سے بھی تھے، ایک دو پشاور سے بھی تھے جو وہاں ملے، باقی سب لاہور سے اور سیالکوٹ سے تھے۔ بحمد اللہ تعالی ہم خیر و عافیت سے مقرر معمول اور شیڈول کے مطابق جدہ پہنچ گئے، اور جدہ پہنچ کر ہم نے گاڑی لی۔ رات کے کوئی 11:30-12 کے لگ بھگ ٹائم ہو گیا تھا،
اور ہم سیدھا حرم پاک میں پہنچے، مکہ معظمہ۔ پچھلے 1 سال سے اس کو تشریف نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پچھلے 1 سال سے مختلف لوگوں کی زبانی کچھ ایسی باتیں سننے میں آ رہی تھی، اور 1-2 بار اخبارات میں بھی کچھ اس قسم کی خبریں چھپی کہ باوجود سعودی گورنمنٹ نے شاید سعودی عرب میں میرے داخلے پر پابندی لگا رکھی۔ مختلف ذرائع سے اس قسم کی باتیں سننے میں آ رہی تھی، لیکن ہمیں اس کی براہ راست سرکاری سطح پر تصدیق نہیں تھی۔ نہ حکومت پاکستان کے ذریعے اس کی تصدیق کی گئی تھی، نہ ہم نے سعودی ایمبیسی سے تصدیق کی تھی۔ بہرحال بعض لوگوں کی طرف سے یہ خبر چلائی گئی، اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کہاں تک سچائی تھی، کہاں تک سچائی نہ تھی۔ چونکہ سن 85 میں جب عمرہ کر کے میں واپس آیا، اس کے بعد اس سفر سے پہلے درمیانی عرصے میں جانے کا کوئی پروگرام نہیں بن سکا، اور نہ ہی میں نے عمرہ کے لیے ویزا کے لیے اپلائی کیا۔ تو واقعتاً ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کہ صحیح صورتحال کیا ہے، تاہم شنید اس قسم کی تھی۔ بہرحال جب یہ اللہ پاک کا کرم ہوا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق میں 20-22 ویزے ملے، جبکہ پبلکلی ابھی سعودی گورنمنٹ نے ویزے بند کیے ہوئے تھے، یعنی ابھی دسمبر کے اینڈ تک یا جنوری کے اوائل تک ویزے بند کیے ہوئے تھے پبلکلی۔ بطور خاص اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا، ویزے مل گئے۔ ہم جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو میرے دل میں تو بحمدللہ تعالیٰ کوئی کھٹکا نہ پہلے تھا نہ کوئی اس وقت تھا، لیکن ہمارے وفد کے بعض ساتھی دل میں، انہوں نے بعد میں مجھے بتایا، وہ خطرہ محسوس کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ جب جدہ ایئرپورٹ پہ ہم پہنچے تو وہاں ملازمین جو ہوتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ کوائف چیک کرنے والے، وہ ہر چیز کو چیک کرتے ہیں، ذرا دیر زیادہ لگ جاتی، تو کوائف چیک کرتے رہے، تھوڑی دیر زیادہ ہر ایک کے لیے لگ رہی تھی۔ تو جب میرے لیے تھوڑی دیر لگی تو ہمارے حضرت مولانا حافظ مفتی محمد خان صاحب قادری ہیں، اور اس طرح کچھ اور ساتھی تفنن اتباع کے طور پر، انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ ہمارے دل دھڑکنے لگے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو، دیر کیوں لگ رہی ہے، لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا بحمدللہ تعالی۔ ہر ایک کی کوائف وہ تسلی سے چیک کرتے، کیونکہ عورتیں بھی ہمارے ساتھ تھیں، بچے بھی ہمارے ساتھ تھے۔ بحمدللہ تعالی سارے احباب بخیر و خوبی جدہ پہنچے، اور ہم نے گاڑی لی اور مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ جاتے ہی اپنا سامان ایک ہوٹل میں جہاں رہائش کا انتظام ہم نے جا کر کیا وہاں رکھ دیا، اور اس کے بعد سیدھا حرم پاک میں حاضری ہوئی اور نماز عشاء وہاں ادا کی، اور نماز عشاء کے بعد عمرہ کیا۔ باقی احباب سے میں پوچھ نہیں سکا، لیکن میرا خیال ہے کہ ان میں سے بھی اکثر نے ایسا ہی کیا ہوگا، لیکن میرا عمرہ ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہوتا ہے، میں اپنی طرف سے کبھی عمرہ نہیں کیا کرتا۔ میں آپ کو یہ اس نوعیت کی بات ہے جس کا میں نے ذکر کیا، تاکہ سفر کے بیان کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی تلقین کے باب میں معلوم ہوتے چلے جائیں۔ میں نے محض اپنے لیے اس پورے حاضری میں نہ کوئی عمرہ کیا نہ کوئی طواف کیا، محض اپنے لیے، اور اس میں بہتری ہے انسان کی، وہ یہ کہ انسان جب محض اپنے لیے کرتا ہے تو خود غرضی بھی پائی جاتی، اور پھر خدا جانے جو عمل ہم محض اپنے لیے کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کتنا شرف قبول اس کو ملے گا، کتنا نہ ملے گا۔ اور جب آپ جو عمل بھی کرتے ہیں وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرتے ہیں، اور صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کی طرف سے کرتے ہیں، اور اولیاء کرام کی طرف سے کرتے ہیں، اور صلحاء کی طرف سے کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت جب قبول کرتا ہے تو ان کا درجہ قبول کہیں بلند ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کے محبوبوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور آپ چونکہ عمل کرنے والے ہیں، آپ کا ثواب تو رائے گاہ جا نہیں سکتا،
بعض اپنی طرف سے کرتے تو خدا جانے کہاں تک قبولیت پہنچتی، جب ان کی طرف سے کیا تو ان کے درجہ قبول کے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی شمار ہوتا گیا، آپ کا نام بھی مفت میں شمار ہوتا گیا، اور وہ برکتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت پاک سے میسر آتی، ان برکتوں میں اللہ پاک نے آپ کو بھی شریک کر لیا۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے احسانات ہیں اپنی امت پر، اور ہمارے اوپر حضور کے اتنے احسانات ہیں کہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اگر کٹ مر جائیں، ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اور پورا جسم پرزے پرزے ہو جائے، اور اسی حال میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دین کی خدمت کرتے کرتے ختم ہو جائیں، تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارب کھرب ہا احسانات میں سے ایک احسان کے کروڑویں حصے کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے۔ تو امتی کا یہ حق ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ جو کچھ کرے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے۔ یہ حضور کی محبت کا، حضور کے تعلق کا یہ تقاضا ہے۔ عمرہ کر کے ہم فارغ ہوئے، غالباً اس وقت تک رات کے 3 بج چکے تھے یا 3:30، اور پھر اس کے بعد حرم پاک میں ہی رہے، کچھ احباب تھوڑی دیر آرام کے لیے چلے گئے، تاہم ہم نماز فجر ادا کر کے تہجد کی اذان ہوئی، تہجد پڑھی گئی، پھر نماز فجر ہوئی، اور اس کے بعد فارغ ہو کر ہم واپس تھوڑا آرام کے لیے گئے۔ تو کعبہ مکرمہ میں اس طرح ہم گویا ہفتے کو پہنچ گئے، جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات کو ہم پہنچ گئے۔ ہفتے کا دن بھی نہیں گزرا، اور اتوار کا دن بھی نہیں گزرا، اور منگل کا دن بھی نہیں گزرا۔ بدھ کی صبح ہم نے مکہ معظمہ سے روانگی کا ارادہ کیا مدینہ طیبہ کی طرف۔ اس قیام کے دوران مکہ معظمہ میں مختلف زیارات کا شرف اللہ جل مجدہ نے عطا کیا۔ ہمارے وفد کے ایک امیر تھے، یہ بات بھی تلقین کی غرض سے ہے کہ جب آپ اجتماعی طور پر کسی سفر پر جائیں تو اپنے اندر نظم اور ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے سنت ہے کہ کسی کو امیر اور ہیڈ اپوائنٹ کیا جائے۔ تو ہمارے ادارہ منہاج القرآن ضلع سیالکوٹ کے صدر ہیں ڈاکٹر محمد عتیق افضل، ضلع سیالکوٹ کے صدر ہیں، ان کو ہم نے اپنے وفد کا امیر اور سربراہ بنا لیا تھا۔ کسی ایک کو طعام کا، کھانے پینے کا سربراہ بنا لیا تھا، اور کسی ایک کو خازن بنا لیا تھا، یعنی سارا فنڈ جمع کر کے مشترک ایک کے پاس جمع کر لیا تھا، اور ایک ایک 2 ساتھی بطور اسسٹنٹ ان کو دے دیے تھے تاکہ وہ اپنے امور کی انجام دہی میں آسانی محسوس کریں۔ اور اس طرح ہم سب بشمول میری ذات، ہم ان سب کے تابع ہو گئے تاکہ ان کا حکم جو ہے وہ ہر سطح پر ہمارے اوپر چلے، اور ہم ان کے حکم کے تابع ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلیں۔ تو مکہ معظمہ میں زیارات اللہ جل مجدہ نے عطا کی، تو سب سے پہلی زیارت حرم کعبہ کی حاضری کے بعد، عمرہ اور طواف کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت کی ہوئی۔ اس زیارت کے ذکر سے پہلے میں یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے مکہ معظمہ کے قیام کے دوران جو طواف کیے مختلف احباب کے لیے، ان میں سے کچھ طواف ایسے تھے جو بعض احباب کے لیے فردن فردن ان کے لیے کیے گئے، بعض بزرگوں کے لیے کیے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کے لیے کیے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت پاک کے لیے کیے گئے، سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اپنے شیخ کے لیے، والدین کے لیے، کچھ اور مہربان بزرگوں کے لیے فردن فردن نام لے کر۔ پھر کچھ طواف ایسے تھے جو صرف ادارہ منہاج القرآن کے رفقاء کے لیے کیے، اور اراکین کے لیے
اور پھر کاروان اسلام کے اراکین کے لیے، کچھ ایسے بعض طواف جو صرف یہ ہمارا جو جمعہ ہے جامع مسجد اتفاق کا، اس نماز جمعہ کے جو شرکاء اور نمازی ہیں صرف ان کے لیے طواف کیا، یعنی آپ حضرات کے لیے نام لے کر. تو اور یہ سب میں آپ حضرات کا نام اس لیے لیتا تھا کہ میں تو ایک گناہگار آدمی ہوں اور خود کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اللہ کے گھر کی زمین پر اپنا قدم رکھ سکوں. یعنی اس زمین پر قدم رکھنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے ادبی ہے، میں اس لائق نہیں، اور اس قدم رکھنے کی کے گناہ پر بھی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اور آپ کا طواف کرنا، آپ کے لیے طواف کرنا خانہ کعبہ کا، اور آپ کا ذکر ساتھ ساتھ رکھنا، یہ مجھ جیسے گناہگار کے لیے حوصلے کا باعث بن جاتا ہے کہ آپ سب نیک لوگ ہیں اور آپ میں کئی بہت نیک لوگ ہیں. جب آپ کی طرف سے کوئی ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ پاک اس نیک کی خاطر جب اسے قبول کر لے گا تو ہماری خطا کو بھی نیکی سے بدل دے گا. تو یہ مسجد جامع مسجد اتفاق کالونی کے تمام ساتھی جو اس وقت موجود ہیں، آپ سب کے لیے طواف کیے اور آپ سب کے لیے نوافل بھی آپ کی طرف سے ادا کیے. اور ان میں سے آپ میں سے سینکڑوں احباب ایسے ہیں جن کے یا تو مجھے نام آتے ہیں یا مجھے ان کی شکلوں کی پہچان ہے. تو میرا معمول یہ ہے کہ جب میں کسی کی طرف سے کوئی طواف اور نفل کا ایسا ارادہ کرتا تو جتنے نام آتے میں کئیوں کے نام بھی زبان پر یا ذہن میں لاتا جاتا، اور جتنی شکلیں یاد ہوتی ان کی شکلیں بھی ایک تصویر کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے گھماتا جاتا. اور جب یعنی میری یاداشت اور حافظہ ختم ہو جاتا تو پھر میں اجتماعی طور پر مسجد کے تمام نمازیوں اور حضار اور شرکاء کے لیے نام لے دیتا. اور اللہ پاک کا علم وسیع ہے، وہ پھر ہر فرد کو اس میں شریک فرما لیتا ہے. تو آپ حضرات کو ہم نے اپنے طوافوں میں، اپنے نوافل میں اور ٹوٹی پھوٹی جو عبادات ہو سکی ان میں شریک رکھا، اور دعاؤں میں تو ہر جگہ شریک رکھا. میں نہیں کہہ سکتا کہ 13-14 دن کے قیام کے دوران شاید 2, 4 یا 5 مواقع دعا کے ایسے ہوں گے جن میں بطور خاص آپ لوگوں کا ذکر نہ آیا ہوگا، ورنہ 14 دن جہاں بھی گیا میں آپ کے لیے دعائیں ہی کرتا رہا. آپ میں سے بعض احباب نے لکھ کے دیا تھا دعا کے لیے، وہ خیال کرتے ہوں گے کہ ایک بار دعا ہو جائے گی. میں ان سے کہتا تھا کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں تو 14 دن اپنے لالچ کی خاطر سمجھ لیجئے کہ آپ کی خاطر کچھ کروں گا تو آپ کی خاطر کچھ ہمارا بھی بن جائے گا. تو 13-14 دن آپ ہی کے لیے دعائیں کرتا رہا. جنہوں نے لکھ کے دے دیے تھے ان کے کاغذ کھول کے ہم سامنے رکھ لیتے اور پوری تفصیل سے ان کے نام زبان سے پڑھ کر، صرف آنکھوں کو وہاں سے نہیں گزارا، زبان سے پڑھ کر پھر ان کے لیے دعا کرتے. اور اس کے علاوہ جو باقی آپ لکھ کر نہیں دے سکے اسی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ باقیوں کے لیے بھی، تاکہ کمی نہ رہے کسی کے لیے. تو خانہ کعبہ کے طواف اور یہاں کی زیارات اور یہاں کی حاضری کے بعد مکہ معظمہ کی جو پہلی زیارت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مولد مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش. اس جگہ وزارت حج اور وزارت اوقاف کا دفتر ہے اور لائبریری بنی ہوئی. یہ وہ مکان ہے جو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا گھر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ گھر ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی. اور یہی وہ گھر ہے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی داچی لے کر آئی تھی، اونٹنی لے کر آئی تھی، اور جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئیں. اور یہی وہ گھر ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن گزرا. پھر ہم اس جائے ولادت کے سامنے پہنچے تو جو حاضرین تھے ہمارے ساتھی، ان کے آنسوؤں کی ایک لڑی بندھی ہوئی تھی اور مختلف گاڑیاں کھڑی تھیں. کوئی دیوار کے ساتھ لگ کر زار و قطار رو رہا تھا، کوئی گاڑیوں کے ساتھ لگ کر زار و قطار رو رہا تھا، کوئی ہاتھ باندھ کر رو رہا تھا، کوئی اس در و دیوار کو تک تک کر رو رہا تھا. سو ایک عجیب سما تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا. اور ایک عربی وہاں سے گزرا. میں نے اس سے پوچھا کہ اس دیوار کے ساتھ
وہ خاص جگہ یہ دروازہ کون سا ہے؟ اگر آپ کے ہاں نسلاً بعد نسلاً ایسا معلوم ہو کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جو کمرہ ہوگا وہ خاص جگہ اس مکان میں یا دیوار میں کون سی ہے، اللہ پاک ان لوگوں کے درجات بلند کرے اور ان کو معاف کرے، تو اس نے اس طرح کا جواب دیا جیسے اسے حضور کی ولادت سے، حضور کے گھر سے اور اس کام سے کوئی غرض ہی نہیں۔ اس بات پر دل اور روتا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ پاک ان کے دلوں کو بھی ادھر موڑ دے۔ اور اس نے بجائے میرے سوال کا جواب دینے کے مجھ سے پوچھا ان کو کیا ہوا، یہ جو رو رہے ہیں کھڑے ہوئے، ان کو کیا ہے؟ میں نے کہا یہی تو تمہیں خبر نہیں کہ ان کو کیا ہے کہ یہ رو رہے ہیں۔ اگر تمہیں یہ خبر ہوتی کہ یہ کیوں رو رہے ہیں تو تم یہ جواب نہ دیتے۔ دیر تک حاضری ہوئی، صلاۃ و سلام پڑھا، حضور پر درود پاک پڑھا، اور اس کے دروازوں کو، کھڑکیوں کو، اینٹوں کو، در و دیوار کو دیر تک آنکھوں سے دیکھتے رہے، آنکھوں اور دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہے۔ اتنے میں عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، ہم واپس حرم پاک میں نماز کے لیے آ گئے۔ اس کے بعد پھر وہیں لوٹ گئے، لوٹے، پھر مکان کی زیارت کی، اور زیارت کر کے اب دل چاہا کہ یہ پورا محلہ بنی ہاشم ہے۔ اس محلے کا نام کیا ہے؟ محلہ بنی ہاشم، یعنی یہ حضور علیہ السلام کا اور حضور کے رشتہ داروں کا محلہ ہے۔ تو دل کہتا تھا کہ مکان بدل گئے، تعمیرات بدل گئیں، لیکن گلیاں تو وہی ہیں اور راستے تو وہی ہیں، ان کی سطح بھی بلند ہو گئی ہوگی، مٹیوں کی تہ در تہ جم جم کر اونچی ہو گئی ہوگی۔ یعنی مکان بتاتے ہیں ان کے پرانے دروازے اتنے نیچے جا چکے ہیں اور گلی کی سطح اتنی اونچی ہو چکی ہے کہ جو مکان 100-200 سال پہلے کے تھے ان کی سطح بھی بہت نیچی تھی۔ لیکن اتنی بات محقق تھی کہ بے شک عمارات بدلی، زمانہ بدلا، سب کچھ بدلا، لیکن جو محلے کے راستے ہیں، گلیاں، یہ تو مکانات گر کے بنتے رہے، لیکن راستے تو کم و بیش وہی چلے آتے۔ تو دل کہتا تھا کہ یہی وہ راستے اور گلیاں ہیں جہاں حضور بچپن میں کھیلتے ہوں گے، اور حضور علیہ السلام بچپن میں جہاں سے گزرتے ہوں گے اور آتے جاتے ہوں گے۔ اس لیے نگاہیں چاہتی تھی کہ اور کچھ ہو یا نہ ہو، بس نگاہیں ان راستوں کو تکتی رہے۔ اور وہ خاک کے ذرے کتنے خوش نصیب ہیں جو ان راستوں پر پڑے، اور وہ گھر کتنے خوش نصیب ہیں جو اس محلے میں ہیں، اور پھر وہ رہنے والے مکین کتنے خوش نصیب ہیں جو اس محلہ بنی ہاشم میں رہتے اور کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے۔ بس ہم فقط اس محلے کے در و دیوار کو، گلی کوچوں کو، وہاں کے گھروں کو، وہاں کے مکینوں کو دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے اکٹھے چل پڑے۔ بس جس طرف کوئی گلی پرانی، زیادہ پرانی نظر آتی اسی طرف چل پڑتے، جس طرف زیادہ پرانی گلی نظر آتی اسی طرف چل پڑتے، اس لیے کہ یہ علاقہ زیادہ پرانا ہے، یہ محبوب کے زیادہ قریب ہوگا، یہ حضور کے زیادہ قریب ہوگا۔ بس اسی طرح یہ مسائل کی باتیں نہیں ہیں، یہ دیوانگی کی باتیں ہیں۔ اس لیے آپ میں سے کوئی دوست اگر فتوے اور عقل کے ترازو پر باتوں کو ناپنے والا ہو تو میں معافی کا خواستگار۔ ہر بات عقل کے پیمانے پر نہیں ناپی جاتی، بہت سی باتیں عقل سے ہٹ کر فقط دل کے پیمانے پر بھی دیکھی پرکھی جاتی۔ یہ اہل دل کی باتیں ہیں، ہم تو اہل دل نہ صحیح لیکن اہل دل کا نام لینے والے ہیں، ان کے راستوں پر چلنے کی آرزو رکھنے والے ہیں۔ اہل دل ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، بڑی اونچی بات ہے۔ تو یہ ایک کوشش ہے، نقالی ہے، اصل نہ صحیح، نقل صحیح، ایک نقالی صحیح کہ چلو ان راستوں کو اس طرح دیکھیں گے، شاید اس طرح کا دیکھنا اسے پسند آ جائے۔ اور اللہ کا رسول تو دیکھ رہا ہے نا کہ یہ لوگ کس لیے گھوم رہے، ہمیں وہاں کیا کرنا تھا۔ یہ تو معلوم ہے نا اس بارگاہ میں کہ یہ لوگ ان گلیوں میں، ان پرانے راستوں میں، ان مکانوں کو کیوں تک رہے ہیں؟ فقط اس لیے تک رہے ہیں کہ یہ حضور کا محلہ ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب جائیں اور اللہ پاک آپ کو لے جائے، آپ سب کو توفیق عطا ہو، تو آپ اس نگاہ سے ان راستوں پر چلیں اور ان خیالات کو دل میں ریک لے کر وہاں زیارات کو جائیں اور نکلیں۔ مکہ شہر کو محض ایک شہر سمجھ کے نہ دیکھیں،
جب مکہ شہر کے پہاڑ نظر آئیں تو بس نگاہوں کو پہاڑوں پر جما دیں. ہم ایسا کرتے اس لیے کہ مکان بدل گئے، زمینیں بدل گئی، سب کچھ بدل گیا، لیکن پہاڑ تو ابھی وہی ہے. پہاڑ تو 1400 سال بیت جانے کے باوجود نہیں بدلے. پہاڑ تو وہی ہے نا، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے اور ان کی سطحیں نہیں بدلی. تو دل کہتا کم سے کم ان پہاڑوں کو ہی دیکھ لو کہ یہ پہاڑ وہ ہیں جن پر حضور کی نگاہیں پڑتی ہوں گی، جن پر حضور کی نگاہیں پڑتی ہوں گی اور جو خود حضور کو تکتے ہوں گے. یہ پہاڑ اپنی نگاہ سے حضور کو تکتے ہوں گے. تم ان پہاڑوں کو ہی تک لو تاکہ وہ نگاہوں کی نسبت نصیب ہو جائے کہ حضور کی نگاہ پڑی، تم بھی اس پر نگاہ ڈال لو، یہی نسبت نصیب ہو جائے. تو جا بجا آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں. یہ پرانی نشانیاں کم سے کم اتنی تو موجود ہیں اصل حالت میں. میری مراد یہ تو کعبہ پاک بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میری مراد اپنی اصل عمارت کی حالت کی بات کر رہا، اصل حیت پر کسی چیز کے قائم رہنے کی بات کر رہا ہوں. ورنہ ہر چیز اپنے اصل مقام پر ہے، لیکن یہ پہاڑ وہ ہے جو اپنے اصل حال پر ہے. تو اس طرح محلہ بنی ہاشم کی زیارت کرتے گئے. گھاٹیاں آئیں اونچی اونچی، وہاں کچھ گھر ایسے بھی ہیں. پچھلی بار گئے تھے تو اس گلی میں بکریاں بھی نظر آئی تھی، بکریاں بھی نظر آئی تھی. اب چند دن پہلے ہمارے بھائی فضل محمود صاحب عمرے پر گئے. میں نے واپسی پر ان سے پوچھا کہ آپ نے حضور کی گلی میں جا کر بکریاں دیکھی؟ تو وہ کہنے لگے کہ کچھ معاملہ حالات بدل گئے ہیں، آپ جائیں گے تو اندازہ ہو جائے گا. تو اب گھوم گھوم کے دیکھا، خدا جانے وہ بکریوں والوں کو وہاں سے اٹھا دیا گیا ہے یا واللہ عالم بالثواب کیا بات ہے. اب اس گلی میں نگاہیں ترستی رہی، حضور کے محلے کی بکریاں نظر نہیں آئی. دل چاہتا تھا اس گلی کی کوئی بکری نظر آ جائے تاکہ انسان اس کے قدموں کو چوم لے. چونکہ بکریوں کو بھی حضور سے نسبت ہے کہ بچپن میں حضور ان بکریوں کو چراتے تھے، بچپن میں حضور بکریوں کو چراتے تھے اور جوانی لڑکپن تک چراتے رہے. تو بکریوں کو یہ نسبت حضور سے، اور پھر وہ بکریاں جو حضور کے محلے میں رہتی ہیں، حضور کی گلی میں رہتی ہیں. اور جانوروں کو اللہ پاک بے شک شعور عطا نہیں کرتا انسان جیسا، لیکن کچھ اور ایسے حصے عطا کرتا ہے جو انسانوں میں بھی نہیں ہوتی. تو اپنی حصے دیکھتی اور تکتی. حضور کے مولد شریف کے سامنے پہنچے، لوگوں سے پوچھا تو پتہ نہ چلا کہ وہ اصل جگہ اس گھر کے اندر وہ مقام، ایک خاص مقام بھی تو ہوگا نا جہاں حضور کی ولادت ہوئی، اس کی نشاندہی بتانے والا انسان تو کوئی نہ تھا. اچانک ایک نگاہ پڑی تو اللہ نے ایک بلی کو بھیجا، وہ آ کے خاص مقام پر بیٹھ گئی. وہ اس مکان کی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا اینٹوں کا چبوترا سا تھا اور بلی اس کے اوپر چڑھ کر ایک خاص جگہ پر بیٹھ گئی. 20-22 افراد ہم موجود رہے. رش دیکھ کر بلیاں بھاگ جاتی، لیکن وہ اتنے سکون سے بیٹھی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس بلی کو بھی سکون مل رہا ہے. سو میرے دل نے یہ کہا کہ یہ بلی بتانے کے لیے آئی ہے کہ تمہیں اگر انسان آج بتانے والا کوئی موجود نہیں تو میں بتاتی ہوں کہ میرے محبوب کی جگہ یہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل جائے ولادت یہ ہے. سو میں نے تو اس بلی کے بیٹھنے سے یہی سمجھا. پھر وہاں حضور پر درود و سلام کی کثرت کی. پھر محلہ بنی ہاشم میں گھومے، مکانات کو دیکھا، گھاٹیوں کو دیکھا، اور یہی آگے جا کر شیب ابی طالب ہے. یہ وہ گھاٹی ہے جہاں 3 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضور کے پورے خانوادے کو، گھرانے کو، حضور کے پورے قبیلے کو قید کر دیا گیا تھا. سیرت النبی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح حیات کا جو بیان مسلسل 2 سال تک ہمارا چلتا رہا ہے، تو آپ یاد کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 47ویں سال کو پہنچی، اس سال سے لے کر 50ویں سال تک یہ 3 سالوں کا عرصہ قید و بند کا عرصہ ہے. کفار و مشرکین مکہ نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور حضور کے گھرانے سے محض اس لیے بائیکاٹ کر دیا، معاشرتی مقاطع کر دیا کہ یہ اللہ کا نام لیتا ہے، ہمیں توحید کا رسالت کا درس دیتا اور بتوں کی پوجا سے شرک سے روکتا، محض اس لیے بائیکاٹ کر دیا۔ تو 3 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس گھاٹی میں قید کی زندگی میں رہے ظاہراً، اور حضرت ابو طالب وہ اس پورے وفد کے سربراہ تھے، اور وہ دیکھتے تھے کہ یہ دشمن ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہیں رات کو کوئی آ کر حضور کو معاذ اللہ شہید نہ کر دے۔ جب رات کو سو جاتے تو وہ اپنے بیٹے حضرت علی کو اٹھا کر حضور کے بستر پر منتقل کر دیتے اور حضور کو اپنے بیٹے کے بستر پر رکھ دیتے کہ کسی کی تلوار چلے کہ اگر کسی بدبخت کی تلوار چلے تو میرے بیٹے کی گردن جائے، حضور بچ جائے۔ اللہ پاک انہیں معاف فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ان کی بخشش و مغفرت کے کثرت کے ساتھ سامان پیدا فرمائے۔ یہ وہ شیب ابی طالب ہے، گھاٹی ہے، جس طرف نکل جائیں اونچے اونچے راستے، اونچے اونچے مکان ہیں، بہت سی گلیاں ایسی ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان صدیوں پیچھے کے زمانوں میں جا کر گم ہو جاتا ہے، اور انسان کھو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہاں کس طرح 3 برس حضور نے گزارے ہوں گے، کھانا پینا رسد سب کچھ بند تھا۔ اس مقام کو اگر سمجھنا ہے تو وہ کیسٹ لے لے جس میں 47 برس سے 50 برس تک کی حیات طیبہ کا واقعہ، معاشرتی مقاطع کا میں نے تفصیل سے بیان کیا، تاکہ حضور کا عرصہ حیات آپ کے سامنے آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح ہم زیارت کرتے کرتے محلہ بنی ہاشم کی آئے، وہاں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی ہے۔ محلہ بنی ہاشم میں ایک تو حضور کے والدین ماجدین کا گھر اور حضور کی جائے ولادت، جو معلوم جگہ ہے، معلوم ممکن ہے اس سے زیادہ بھی کوئی اور مقام معلوم ہو لیکن ہمیں معلوم نہ ہو سکے۔ ایک گھر سیدنا علی شیر خدا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں ایک مدرسہ بنا ہوا ہے، اور پھر ہم اس گھر کی زیارت کے لیے گئے، وہاں دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حق میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فاتحہ اور دعا عرض کی، اس گھر کی زیارت کی۔ اب دل نے چاہا کہ آج رات کا کھانا اس محلہ بنی ہاشم میں کسی تنور پہ بیٹھ کے کھایا جائے۔ درست عورتیں بھی ساتھ تھیں، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے، لیکن وہ کسی کا کیا شعر ہے کہ بہتر ہے کہ تمہارے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، یعنی دل پر عقل کا پہرا رہنا چاہیے، اگر عقل کا پہرا دل پر نہ ہو تو دل خدا جانے کیا کر جائے۔ تو بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن ہر جگہ ہمیشہ عقل کا پہرا گوارا بھی نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ کبھی وہ جگہیں آتی ہیں، ایسے مقام آتے ہیں جہاں دل چاہتا ہے کہ عقل ساتھ نہ ہو، کہ عقل ہوگی تو 100 بار روکے گی کہ یہ کر اور یہ نہ کر، اور دل خدا جانے کیا کرنا چاہے گا۔ سو یہ وہ مقامات زندگی میں آتے ہیں جہاں دل چاہتا ہے کہ اے عقل تو تھوڑی دیر مجھ سے دور ہو جا، تھوڑی دیر مجھ سے دور ہو جا، اے تنقید کرنے والی نگاہ تو تھوڑی دیر مجھے معاف کر دے، اے مسئلے سمجھانے والے منہ تو تھوڑی دیر خاموش ہو جا اور مجھ سے دور ہو جا۔ میں دیوانہ ہوں، میں پاگل ہوں، میں حضور کے شہر کا، حضور کی گلی کوچوں کا مستانہ ہوں، بس دیوانہ وار مجھے کچھ دیر گھوم لینے دے۔ میرے محبوب کے محلے ہیں، یہاں کی ہوائیں فضائیں ہیں، مجھے جس طرح دل چاہتا ہے سانس لے لینے دے۔ یعنی یہ وہ جگہ ہیں یہاں دل کے تاثرات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ سو دل نے فیصلہ کیا کہ کوئی دکان مل جائے، تنور مل جائے، محلہ تھا، ہوٹل نہ ہو۔ جب ہوٹل ہو تو پھر تصور نئے شہروں کی آبادیوں کا آ جاتا ہے، نہیں کوئی پرانی سی دکان ہو جہاں پھٹی ہوئی کوئی صف بچھی ہو، تنور ہو جہاں روٹیاں لگ رہی ہوں، اور غریب بچے اس محلے کے وہاں سے لے رہے ہوں، اور سالن ہو، جیسا بھی ہو، اور بیٹھ کے کسی جگہ کھا لیا جائے تاکہ یہ کہہ سکیں کہ حضور
ہم آپ کے محلے میں ایک رات کا کھانا کھا کر آئے کہ یہاں حضور بھی کھاتے ہوں گے. تو بہت تلاش کیا، کوئی تنور، کوئی ایسی جگہ، کوئی دکان نہ ملی. اسی گھاٹی سے راستہ اوپر کو جاتا ہے جبل ابو قبیس کو. جبل ابو قبیس کو لگتا یوں ہے کہ یہ ماجرا، یہ محبوب کی داستان ہے، یہ تو عمر گزر جائے تو ختم نہیں ہوتی، ایک نشست میں یہ سفر کب ختم ہوگا. تو ارادہ پہلے تو یہ تھا کہ فقط آج کا جمعہ بیان کروں گا، لیکن اب ارادہ بدل گیا وقت دیکھ کر. اب یہ سفر جمعہ کے موضوع کے طور پر چلتا رہے گا جب تک ختم نہ ہو جائے، یہ موضوع ختم نہ ہو جائے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تو مدینہ پاک کی حاضری بھی آنی ہے. تو ابھی تو فقط محلہ بنی ہاشم کی بات. تو یہاں سے اوپر راستہ جاتا ہے جبل ابو قبیس کو اسی محلہ بنی ہاشم سے، اور اس جگہ ایک مسجد بلال ہے. مسجد بلال ہے جو پہلے حج کرنے والوں کو معلوم ہوگا کہ حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر صحن حرم میں نظر آتی تھی. اب وہاں شاہ خالد اور شاہ فہد ان کے محلات درمیان میں بن گئے ہیں اور مسجد ان کے پیچھے آ گئی. تو اگر آپ حرم کعبہ میں کھڑے ہو تو اب مسجد دکھائی نہیں دیتی، اس طرف سے جانا پڑتا. یہ بات آپ کو اس لیے سمجھائی ہے تاکہ آپ صحن کعبہ میں کھڑے ہو تو آپ کو سمت معلوم ہو سکے کہ مسجد بلال کی سمت کیا ہے. جدھر وہ 2-3 اونچے اونچے محلات ہیں ان کے پیچھے جبل ابو قبیس، اس کا راستہ اسی محلے سے نکلتا. اور یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاندنی راتوں میں جا کر اور آگے پیچھے بھی جا کر بیٹھتے تھے، نشست کرتے تھے. اور یہی وہ پہاڑ ہے، اس پہ وہ مقام ہے. بعض روایات کے مطابق اسی مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے چاندنی رات میں، جب کفار نے مطالبہ کیا اور حضور نے چاند کو ٹکڑے کر دیا تھا. تو شق قمر کا واقعہ اسی پہاڑ کی چوٹی پر پیش آیا. اور اس پہاڑ کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ جب کبھی شہر مکہ میں قحط پڑ جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں لوگ حضور کو اٹھا کر اس پہاڑ کی چوٹی پر لاتے، قحط دور ہو جاتا اور بارش ہوتی. حضرت ابو طالب کے زمانے میں بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا، اور غالباً اسی پہاڑ پر حضرت ابو طالب جمع ہو گئے تھے اپنے لوگوں کو لے کر اس وقت جب ابرہہ مکے پر حملہ کر رہا تھا. اور جب چڑھے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نور چمکا جس نے مکہ اور حرم کعبہ کو منور کر دیا. اور حضرت عبد المطلب حضور علیہ السلام کے دادا جان، انہوں نے سمجھا کہ لوگوں اتر آؤ، اب نور والا اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے. یعنی اختلاف روایات کے ساتھ اس پہاڑ کی بڑی اہمیت ہے. اس کا راستہ اسی محلے سے نکلتا. ہم نے سوچا کہ محلہ بنی ہاشم میں کوئی تنور یا دکان تو نہیں ملی، چلو یہاں سے کھانے کا سامان خرید لو، اور اوپر چڑھتے ہیں اب مسجد بلال پر جہاں حضور علیہ السلام کی نشست ہوتی تھی، وہاں بیٹھ کر کھائیں گے. وہاں سے روٹیاں خریدی. جتنی دکانیں تھیں میں نے دوستوں سے کہا کہ چھوٹی موٹی جو دکانیں، ہر دکان سے کچھ نہ کچھ خرید لو. تو کہیں سے مولیاں خرید لی، کہیں سے پیاز خرید لیے، کہیں سے دہی خرید لیا، کہیں سے کچھ. میرے دل میں آیا کہ 5-6 جتنی دکانیں، کچھ نہ کچھ ہر دکان سے لے لو اور جمع کر لو، اور پھر اٹھا کر ہم جبل ابو قبیس پر جائیں اور مسجد بلال کے مقام پر حضور کی جو نشست ہے اس چوٹی پر جا کر کھانا کھائیں. سو سامان لے لیا اور پھر جبل ابو قبیس پر چڑھے. اور حال وہ چڑھائی بھی الحمدللہ اچھی چڑھائی ہے، نہ بہت چھوٹا راستہ ہے نہ بہت طویل. تو اس پہاڑ پر جب چڑھے تو اوپر مسجد بلال بنی ہوئی. وہ مقام مسجد بلال کے نام سے معنون ہے، اور یہی مسجد ہے جہاں ایک روایت کے مطابق سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تو یہاں ٹھہرے تھے، اور حضرت بلال بھی ٹھہرتے رہے، اور کئی اور برگزیدہ ہستیاں بھی قیام فرماتی رہی. سو ہم وہاں جا کر مسجد بلال کے سامنے اس چوٹی پر، پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے کھانا کھایا، اور کھانے سے جب فارغ ہوئے چونکہ سب وضو کے ساتھ تھے، اور وہاں اس مقدس سرزمین پر تو بے وضو چلنے کا کوئی جواز نہیں ہے، تو کھانے سے جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد بیٹھ گئے. اب دل چاہا
کہ حضور علیہ السلام کی شان میں کچھ کلمات کہہ لو. سو عربی زبان میں اور اردو زبان میں اب جب ایسی جگہ ہو اور پاسبان عقل پاس نہ ہو، وہ فقط دل کی حکمرانی ہو، تو پھر ہر کوئی نعت خوان ہوتا ہے، پھر ہر کوئی نعت خوان ہوتا ہے. اور پھر مجھ جیسا بے سر آدمی جس کو نہ یہ سر ہے نہ وہ سر ہے، تو پھر وہ بھی نعت خوان ہوتا ہے. پھر باقی بھی سب نعت خوان ہوئے. جس کو جو کچھ حضور کی مدح میں یاد تھا وہ ہم نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد مجلس ذکر ہوئی. مسجد بلال کے مقام پر جبل ابو قبیس پر پھر مجلس ذکر ہوئی، اور خوب بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ ایک میٹھی میٹھی چاندنی تھی، تھوڑا تھوڑا اندھیرا، اس پر مجلس ذکر ہوئی دیر تک. ایک بڑا پرکیف سما تھا، پرسوز سما تھا. پھر دعا بھی ہوئی. میرے دل میں تھا خیال کہ یہ حضور کی جگہ ہے اور بلیوں کو بھی حضور سے بڑی نسبت ہے. تو ہم بیٹھے ہیں دیر تک، دیوانہ وار بیٹھے ہیں. تو بس اس قسم کی خواہش دل میں آئی. اچانک دیکھا تو ایک بلی سامنے گود میں آ گئی. یعنی حضور علیہ السلام کی بلیاں بھی کرم کرتی ہیں، وہ بھی حضور کے کتوں پر، حضور کی بارگاہ کے سگوں پر، غلاموں پر کرم کرتی ہے. ایک بلی آ گئی اور بے دھڑک ہو کر وہ میری گود میں بیٹھ گئی. پھر جتنی دیر ہم بیٹھے رہے وہ بلی گود سے باہر نہیں گئی. بس اس کو پیار کر کر کے ہم اپنی پیاس بجھاتے رہے، حضور کے ذکر کرتے رہے، اور اللہ کا ذکر اس کی مجلس گرم رہی. اور بار بار کبھی لا الہ الا اللہ کا، کبھی الا اللہ کا، کبھی اللہ کا ذکر ہوتا رہا. ایک عجیب سما تھا. اس کے بعد دعا ہوئی. پھر اللہ پاک نے ایک وہاں کے مقامی عربی شخص کو بھیجا، ایک غریب یمنی تھا جو وہاں مقیم تھا، وہ بھی آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. تو اس کا ہمارے ساتھ بیٹھنا بھی ہمارے لیے باعث برکت تھا کہ حضور کے وطن کا، بلد مکہ کا باسی ہے، ہمارے ساتھ بیٹھا. سو اس طرح وہ جبل ابو قبیس کی حاضری ہوئی. میں آج کی گفتگو اسی موضوع پر، اسی جگہ پر ختم کرتا ہوں. آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس جبل ابو قبیس سے آپ یاد دلا دیجئے، گفتگو کو آگے شروع کریں گے.